علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 اگست بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ہمارا سلسلہ ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 60 ہے، اور آج کا درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 441 سے لے کر 445 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مل کر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 441، یہ وہی حدیث ہے جو پیچھے ہمارا مضمون چلتا آ رہا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا جائز ہے، وہی حدیث یہ آج پھر آ گئی۔ حدثنا سعید بن داود قال حدثنا مالک ان نافعا حدثه ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قال للآخر کافر فقد کفر احدہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک تو ضرور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، دونوں میں سے ایک کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے خود حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان الذی قال له کافرا فقد صدق، جس کو اس نے کافر کہا ہے اگر اس میں کوئی ایسی بات واقعی پائی جاتی ہے جس سے وہ کافر ہے تو پھر تو یہ سچا ہے، بولیے پھر تو یہ سچا ہے اور وہ واقعی کافر ہے۔ پر وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَمَا قَالَ لَهُ فَقَدْ بَاءَ الَّذِي قَالَ لَهُ بِالْكُفْرِ، تو اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ پڑتا ہے۔ یہ جو کفر کہا یہ کس کی طرف پھر لوٹتا ہے؟ کفر جس نے کافر کہا اس کی طرف لوٹ پڑا، یعنی یا تو وہ کافر ہے یا پھر یہ کہنے والا میں نے مثال دی تھی نا، جیسے آپ مضبوط دیوار پر زور سے گیند مارے تو گیند واپس آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو یہ لفظ گیند کی طرح واپس آپ کے پاس لوٹ آئے گا۔ اسی طرح کسی کو کہنا لعنتی، کسی کو لعنتی کہنا، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ کہنے والے پر واپس خود ہی پڑے گی۔ آگے جی حدیث نمبر 442 اور یہ باب ہے شماتت الاعداء، باب کا معنی دشمن کے خوشی منانے سے پناہ مانگنا، بولیے اپنے دشمن کے خوشی منانے سے۔ حدیث ہے حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن سمي عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ من سوء القضاء و شمامت الاعداء۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بھئی آپ بھی پڑھا کرے ساتھیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوشیاں منانے سے پناہ مانگتے تھے۔ 2 چیزوں سے حضور پناہ مانگتے، بری تقدیر سے۔ اب یہ بری تقدیر سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر میں تو جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، بولیے وہ مثال کے طور پہ ہماری تقدیر میں مرنا ہے،
بولو ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ لمبیاں ٹکٹیں کٹائیاں نے ہے کوئی پروگرام بھی ہے جانتا کہ کوئی نہیں؟ چلو تیاری کرو نا، اب ہم نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یا اللہ نہیں مجھے نہ مارنا، مجھے نہ مارنا، میں نہیں مروں گا، تو ایسا کہنے سے تقدیر بدلتی تو پھر دعا کیوں مانگے؟ حضور یہ ابھی حدیث پڑھی ہے نا، حضور بری تقدیر سے پناہ مانگ، تو جب تقدیر لاگو ہونی ہے، یہ پنکھے دیکھ کے بند کر دیا کرو، سارے فضول چل رہے ہیں، ان کے بھی بل آ رہی ہے وہ دیکھو تو اچھا پھر ٹھیک ہے، ذرا نظر رکھا کرو نا۔ اور کلا پکھا چلا کے بیٹھا پرلا اگے آ میرا پتر تھے ٹیک لا کے نہیں بیٹھی تھا، تیری یہ عمر ہی نہیں ٹیک لان دی۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، توجہ سمجھیے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتعوذ من سوء القضاء، بری تقدیر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس بری تقدیر سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو سن لیں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ ما یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی پر وہ مصیبت آ کے رہے گی جو اللہ نے نصیب میں لکھی ہے۔ بولیے جو اللہ نے نصیب میں لکھی ہے۔ پر ایک فرق ہے جناب، اگر ہم اللہ سے دعا مانگے تو بیماری تو شاید نہ ٹلے، پر دعا کی برکت سے اللہ بیماری میں صبر ضرور عطا فرما دے گا۔ کیوں بھائی؟ کچھ مزے بیماریوں میں بھی ہیں، بولو کچھ مزے۔ مثال کے طور پر سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا فرمایا اور پھر شفا عطا فرما دی۔ تو اس وقت کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، اب کے دن اچھے یا بیماری کے؟ فرمایا بھی دن تو اب ہی اچھے ہیں، شفا ایک نعمت ہے، مگر جو مزہ بیماری میں تھا نا وہ مزہ اب شفا میں نہیں ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ مانگ کے لینی پیندی، سال ہو گیا میرا، نہ تسی چھڑ رہے ہو تے نہ میں منگنا چھڑ رہے ہوں، نہ تسی کہنا چپ رہنا چھڑ رہے ہو نہ میں بلانا چھڑ رہے ہوں، دو میں چون آپ کو یہ کم تو چھڑ دے ہی ہے نا۔ کی خیال ہے؟ سبحان اللہ کہنا ٹھیک ہے یا چپ رہنا؟ یہ ہوں تسی آپ فیصلہ دیتا ہے تے ہوں پکے رہے جی۔ فرمایا جو مزہ بیماری میں تھا وہ مزہ شفا میں نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ مزہ کیا ہے؟ فرمایا بھائی جب بیمار تھا نا اللہ روزانہ میرا نام لے کے پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے۔ اللہ میرا محبوب ہے، محبوب سے اپنا نام سن کر ساری مرضی اور ساری دردیں بھول جاتا تھا۔ اب جب سے شفا آئی ہے وہ اللہ نے پوچھنا چھوڑ دیا، تو وہ جو مزہ بیماری میں تھا وہ مزہ شفا میں۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ۔ میں نے رات آپ کو بتایا تھا کہ تمام چوٹی کے علماء دیوبند جن سے دیوبندیت شروع ہوئی ہے وہ سارے حاجی صاحب کے مرید ہیں۔ بولو وہ سارے حاجی صاحب کے مرید ہیں۔ اور ہمارے تاجدار گولڈا اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں اور مرید بھی ہیں۔ یعنی پیر والوں سارے ایک ہی نے، کہ تھلو رولے پے نے مولویاں دیاں گندیاں تحریراں نال، اگر وہ اپنی غلط عبارتاں نہ کر دے تو رولا پان دی لوڑ ہے ہی کوئی نہیں، رولا ہی کوئی نہیں سی، پیر تو اتنے ایک ہی ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ درسی عالم تو نہیں تھے کہ کتابیں پڑھی ہوں، مگر سارے علماء کے پیر و مرشد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر ایسے ایسے علمی مضامین جاری کرتا تھا کہ علماء بھی حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کتابیں، یہ باتیں ہمیں کتابوں سے بڑی مشکل سے ملتی ہیں اور حاجی صاحب بغیر پڑھے ہی سب کچھ عطا فرما رہے ہیں۔ اس کو علم لدنی کہتے ہیں نا۔ خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی۔ حاجی صاحب کیا بیان کر رہے تھے؟ حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے۔ بولو بیماری اللہ کی، جس کو اللہ سے پیار ہوتا ہے اللہ اس کو غموں میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ اس کو مرضوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور مریض کے لیے اللہ دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ایک آدمی مجمع میں کھڑا ہو گیا، اس کے نہ کوڑ کی بیماری تھی اور بیچارے کے گالوں سے بھی پیپ ٹپک رہی تھی، اسی حالت میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حاجی صاحب میں اس بڑی موذی مرض میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے اس سے پناہ عطا فرما دے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء حیران ہو گیا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ بیماری نعمت ہے،
بیماری اللہ کا کرم ہے، بیماری اللہ کا احسان ہے۔ اب کیسے دعا مانگیں گے نعمت سے چھٹکارے کی، نعمت سے اور احسان کی پناہ کیسے مانگیں گے؟ تو فرمایا بھی سارے ہاتھ اٹھاؤ، مریدوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا اللہ بیماری ہے تو تیری نعمت ہے، تو تیرا کرم احسان ہے، پر یہ اس احسان کے قابل نہیں ہے، اس کو شفا والی نعمت عطا فرما دے۔ کیا بات ہے، بات بھی سمجھا دی، دعا بھی فرما دی، نہیں تو انو سمجھ نہیں آئی۔ چلو تو یتعوذ من سوء القضاء، حضور جو بری تقدیر سے پناہ مانگتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ مشکل آنے سے پہلے دعا مانگ لو، دعا انشاءاللہ مشکل میں کام ضرور آئے گی۔ وشماتت الاعداء، اور دشمنوں کی خوشیوں سے حضور پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو دشمن کب خوش ہوتا ہے؟ بولتے نہیں ہو، تھوڑا دشمن کدو خوش ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب ہمارا نقصان ہو۔ بولیے، جب ہمارا نقصان ہو تو پھر دشمن، تو حضور کہہ رہے ہیں اللہ دشمن کی خوشی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میرا کوئی ایسا نقصان ہو کہ دشمن خوش ہو جائے، تو اس سے میں تیری سے یاد رکھو، ایک کسی کی مصیبت پہ خوش ہونا، کسی کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ، مثلا آج کل اولاد بڑی نافرمان ہے، اکثر باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، مگر جو میرے مخالف کے گھر اگر ایسا ہو جائے تو میں خوشیاں مناؤں۔ تو اس پر ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی کی مصیبت پر خوش ہوتے ہو تو پھر انتظار کرو کہ وہ مصیبت تمہیں بھی آ کر رہے گی۔ ہاں، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں سب کا غم اپنا غم لگے، سب کی خوشی اپنی خوشی لگے۔ کسی کی بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے تو ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے، اس کا بدلہ اللہ ہماری بیٹی کو عطا فرمائے گا۔ خدا نخواستہ کسی کی بیٹی کو کوئی اگلے گھر میں مشکل آ گئی ہے تو یار وہ ہمیں اپنی بیٹی نظر آنی چاہیے، یہ تو نہیں ہے جی یہ تو ہے ہی ہے کہ نہیں، انہوں ہونا بھی یہی چاہیے سی، بہت بری بات ہے۔ آگے ہے جی باب الصرف فی المال، مال کے اندر فضول خرچی کرنا۔ بولو، مال کے اندر بھائی سارے ساتھی بولا کریں، مال کے اندر اے حدیث سناؤ اپنے ساریاں بیگمات نو، اپنی ساڑی بیگماں جدو کپڑے عید دیاں جتیاں دے سارا کچھ شادی شدی دیا، وہ یہ سمجھی ہے پتہ نہیں انڈیا دے کسی فوجی دا مال ہاتھ چایا ہے۔ یقین کرو انہوں نے لگتا ہی نہیں بھی یہ خاون دے خون پسینے دی کمائی ہے، کو ہاتھ تھوڑا کر لئیے نہ جی، شادیاں روز آندیاں نے بھائی، ہوں یہ تو نہیں مطلب ایک شادی آ گئی ہے تو سانو سال واسطے منجی تو ہی لمبا پا جائے، شادی آ گئی تو کیڑا قیامت ہو گئی ہے۔ اتنے پاکستان میں ایک جماعت ہے، جماعت اسلامی، تسی نام سنے؟ ہاں جی، ہاں نشہرے چ بھی ہر جگہ ہے۔ انہوں نے ایک امیر گزرے ہے سید منور حسن شاہ، اے جڑا امیر ہونا ہے نا سراج الحق، اس تو پہلے وہ امیر سی جماعت اسلامی دا، بڑا تکڑا امیر رہا ہے، امریکہ دا بھی بڑا مخالف سی وغیرہ وغیرہ، قاضی حسین احمد تو بعد آیا ہے، بہت ایم این اے بھی رہا ہے، ایم پی اے بھی رہا ہے، ٹھیک ٹھاک سی۔ وہ جدو بیٹی دی شادی ہوئی ہے نا، بڑے بڑے وزیر گئے ولیمے تے، اور ولیمہ کی سی چائے تے چنے، بولو چائے، اور انہیں کہا جی میری حلال دی کمائی سے این نہیں سی، اور جڑے وزیرہ نے جا کے تحفے دیتے، کوئی بچی نو لاکٹ دے رہے ہیں، کوئی سونے دے کانٹے دے رہے ہیں، وہ سارا انہیں جماعت اسلامی دے بیت المال چ جمع کرا، انہیں کہا جی یہ میں جماعت دا امیر ہاں تاں آئے نے، جے میں جماعت نال نہ ہوندا تے مینوں ایک میری دھی نو کسی نے ایک تحفہ بھی لہذا ہے سارا ہوندا ہے۔ اور چائے دے کپ اور چنے، یہ ولیمہ ہو رہے ہیں۔ ساڈے اتنے تو شادیاں عذاب بنا دیتا گیا ہے، شادیاں واسطے قرضے لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کی کیتا گیا ہے۔ ایک شادی 10 سال تک بندے دیاں پیڑا نہیں جاندیاں، کیوں جی میں سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ تو یہ حدیث سناؤ جی انہوں نے جا کے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔
3 باتوں کو پسند کرتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر سن لو، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تمہاری 3 باتوں پر راضی ہوتا ہے، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اللہ تمہاری 3 باتوں پر ناراض ہوتا ہے، یرضی لکم، جس بات پر اللہ راضی ہوتا ہے، پہلی بات ان تعبدوہ، عبادت صرف اس کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی شے کو اس کے شریک نہ بناؤ، پہلی بات۔ دوسری بات وَأَن تَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن میں بھی آ رہا ہے نا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ اسی بن گیا بھائی، اسی بن گیا کہ ساڈے مسجداں بھی فرقیاں دیاں بن گئیاں، ساڈے مدرسے بھی فرقیاں دے بن گئے۔ اللہ راضی ہے کہ سارے کٹھے ہو جاؤ اللہ اور اندے رسول دی ذات تے۔ اور دوسرا ہے جی وَأَن تَنَاصَحُوا مَن واللہ اللہ امرکم، اللہ تعالیٰ اس بات پر تیسری بات راضی ہے کہ تمہارے وہ کام جس کو اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یعنی جو ذمہ داری تم پر پڑی ہے، مثلا میں امام ہوں، خطیب ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ امامت اور خطابت اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے نام پہ آپ کو گمراہی پھیلانی شروع کر دوں، غلط مسئلے بیان کرنا شروع کر دوں۔ اچھا جی وَيَكْرَهُ لَكُمْ، اور وہ جو 3 کام اللہ ناپسند کرتا ہے، پہلا قیل وقال، کیل قال کرنا، بولو قیل، اس کیل قال کا معنی تو ایک یہ ہے کہ کسی نے کوئی مسئلہ، عالم نے مسئلہ بیان کر دیا اور سننے والے میں سے ایک نے سر پہ پگڑی باندھ لی، او جی اس نے یہ کیوں کیا ہے، او جی اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے، اس نے ایسا کرنا چاہیے، اس نے ایسا وہ چھوڑ تو نہیں قبر جانا ہے۔ میں نے ڈرائیور کو اپنی گاڑی دی، میرے پاس ہونڈا سوک تھی بڑی گاڑی، اور میں لاہور جا رہا تھا، میں نے ایک ڈرائیور ساتھ لیا، اور جب وہ 80 پہ سپیڈ پہنچی تو میں نے کہا 5واں لگا، اس نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر دی، کہنے لگا شاہ جی جب مینو ڈرائیور سمجھ دے ہو تو مڑ کے لکما نہیں دینا، کوئی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میں تواڈے نال زیادہ عمر رکھنا تو یقیناً تواڈے نال پہلے دی چلان لگیا، تسی مینو گڈی پھڑائیے نال مینو گیئراں دے ول سکھا رہے ہو۔ تو میں دل وچ آکھیا، میں کہا گل ہوندی ٹھیک ہے، مینو لکمر دین دی لوڑ ہے، تو وہ پھر چلاندا گیا۔ تو ایویں دی فضول کیل کال کرنا، انہیں ہے کیوں آکھیا، انہیں انج کیوں کیتا ہے، انج کیوں کر رہے ہیں، بھائی انہوں ممبر رسول تے بیٹھا ہے، وہ مصلی رسول تے کھڑا ہے، انہوں تسی کیا ہے اندے پیچھے، اس پیچھے امام دے تے پھر اندے پیچھے کیل کال کرن دا کی مطلب ہے؟ اور اس طرح کسی دی گل سن کے باہر بیان کرنا، باہر سن کے اندر بیان کرنا، ایک کیلو کال تے اللہ ناراض ہے۔ بولو اللہ، 2 بھائیاں دا لڑائی چلی ہے، اسی ایویں محلے چ اگ لائیے، کو پیو پتر دی ماں دی لڑائی ہو گئی، اسی وچ تیلیاں لا کے پھرنے ہاں، اللہ اس تے ناراض ہے۔ دوسری وَكَثْرَةَ السَّوَالِ، سوال کرنا، ایویں منگی رکھنا، جی پیشہ ور نہیں بن گئے نے ہٹے کٹے جمعرات والے دن۔ ایک نو میں ایتھے ہی پوچھیا، میں کہ تو چنگا بھلا تندرست ہے، دیہڑی کر 1100 دا تو روزانہ دا میں کہ مزدور ہے، یہ کہڑے پاسے؟ اس آخیا مولوی صاحب ساڈا پیو دادے تو کام پہ چلتا ہے، یہ بھی تو کم ہے نا۔ اس آخیا اینی گرمی سارا شہر پھرنا یہ مزدوری نالوں کم ہے؟ میں کہ ٹھیک ہے بھی، میں ہوں تینوں اس منطق دا کی جواب دیا، تو یہ دیہڑی نالوں ود کر چھڑیا ہے۔ تو وَإِذَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بولو جی، مال کو ضائع کرنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اچھا جی اگلی ساتھ ہی حدیث آ گئی، اور وہ ہے ایک لفظ ہے اسراف، بولو کیا ہے جی؟ اسراف، اور ایک ہے تبذیر۔ یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اسراف دوسرا تبذیر۔ بعض حضرات نے دونوں کا ایک ہی معنی کیا، بعض نے فرق کیا ہے کہ نافرمانی اور گناہ کے کام میں مال خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ بولو شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اور باقی اپنے جائز کاموں میں حد سے بڑھ کر خرچ کرنا، بولیے جائز کاموں میں، مثلا
خوشی غمی میں کم خرچے پر بھی کام چل سکتا ہے، پر دریا کی طرح بہا دینا یہ بھی فضول خرچی ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں، یہ دونوں حرام ہیں۔ آگے حدیث نمبر 444، حدثنا عبداللہ ابن سعید قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن عمر بن قیس الملائجی عن المنہالی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم فی قولہ عز وجل وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین قال فی غیر اسراف ولا تقتیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء، تم جو شے بھی میرے راستے میں خرچ کرو گے، نہیں اونچی آنکھوں سبحان، فہو یخلفہ، میں تمہیں اس کا بدل ضرور دوں گا۔ ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مسجد میں خرچ کرے، علماء پر خرچ کرے، مدارس پر، طلباء پر خرچ کرے اور اللہ تجھے بدلہ نہ دے، تو یہ قرآن کدھر جائے گا؟ فَهُوَ يَخْلُفُهُ، میں تمہیں بدلہ دوں گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور میں بہتر رزق دینے والا ہوں۔ قَالَ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ، لیکن جب بندہ خرچ کرے تو اس وقت نہ فضول خرچی کرے اور نہ ہی بخل کرے، بخیل بھی نہ بنے اور بولو فضول خرچ بھی۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ میرے عباس کو، میرے چاچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم بھی دے دے اور دین کی فقہ بھی عطا فرما دے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کرو یا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو یا دوسری جگہوں پر دین کے معاملات میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ مگر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ دو شرطیں ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرنی، ولا تقتیر، اور کنجوسی بھی نہیں کرنی۔ آج کی نشست کی آخری حدیث باب المبذرین، بولیے باب الفضول خرچی کی ممانعت۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن سلمۃ عن المسلمین البتین عن ابی العبیدین قال سألت عبد اللہ عن المبذرین قال الذین ينفقون فی غیر حق۔ دو لفظ عربی میں آتے ہیں جیسا میں نے بتا دیا، اسراف اور تبذیر۔ حضرت ابو عبیدین پڑھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ مبذرین کون ہے، کہ قرآن میں آ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مبذرین یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو ناحق جگہ پر، جو ناحق جگہ پر مال خرچ کرے، یعنی شریعت کے خلاف مال خرچ کرے، گناہوں کے کاموں میں خرچ کرے، تو سمجھو یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ساتھ ہی چلو حدیث نمبر 46 چونکہ اسی موضوع پر ہے وہ بھی کر دوں۔ حدثنا عارم قال حدثنا حشیم قال حدثنا حسین عن اکرمۃ سائلہ اسئل عن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم المبذرین الاسراء قال المبذرین فی غیر حق۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ مبذرین یعنی فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ تو فرمایا جو گناہوں پر مال خرچ کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ بولو جی وہ شیطانوں کے۔ تو آج 441 سے لے کر 446 تک درس حدیث ہو گیا۔ کل سے ہم انشاءاللہ 447 سے شروع کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضول خرچی سے اور اسراف سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔